السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ الذین جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، مان لینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، مان کر قبول کر لینا۔ جو ایمان لاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بالغیب، غیب پر، غیب مانے جو نظر نہ آئے، چھپی ہوئی چیز جو ہمارے حواس سے چھپی ہوئی ہو، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، نہ سونگھ سکتے ہوں، نہ چھو سکتے ہوں۔ الغیب وہ چیز جس کو جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے جو پیغمبروں کے ذریعے ملی۔ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں، تمام رسولوں، تمام آسمانی کتابوں، تقدیر، آخرت، جنت، دوزخ، سب پر ایمان لانا ضروری۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ کوئی اللہ کو مانے، رسولوں کو نہ مانے، فرشتوں کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے تو وہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ اس کتاب سے نالج تو لے لے گا، ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ایک یہ دنیا بنائی ہے جس میں ہم ہیں، ایک وہ دنیا بنائی ہے جس میں ہمیں جانا ہے، جو غیب میں ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس طرح اللہ کی ذات آج غیب ہے۔ ہم اللہ کو اس کی نشانیوں، اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، اس کلام میں بتائی ہوئی باتوں سے پہچانتے ہیں۔ جتنا دل میں تقویٰ آتا جائے گا، آپ غیب کی چیزوں پر ایمان لائیں گے۔ جنات بھی ہم سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ نے آزمائش کے لیے کچھ چیزیں چھپا دی ہیں اور ہم سے کہا اس کو مان جاؤ۔ اس کتاب پر جس کا ایمان ہوگا، اس کے دل میں اطمینان ہوگا۔ قرآن جو ہدایت دے رہا ہے، انسان کو بہتر کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ ایمان والے کو آنکھ سے جو نظر آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا غیب میں ہے وہ اسے بھی جانتا اور مانتا ہے۔ ایمان والے کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں غیب انسین پر بلیو دے دے۔ آپ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن دنیا کی ایک ایک چیز پکار کر اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان اندر کی چیز ہے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے۔ پہلا مطالبہ نماز پڑھنے کا، یوقنون قائم کرنے کا۔ قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا، سیدھے اور درست طریقے سے نماز کو ترجیح دینا۔ نماز کو پیچھے نہیں ڈالتے، کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی جلانا، نماز گناہوں کو جلاتی ہے۔ تقوی والے کی زندگی میں نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو وہ نماز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں۔ اپنے کھانے کے اوقات، اپنی شادی کے وقت بھی نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ نماز کے وقت لوگ شادی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، اس وقت نکل کر بازار چلے جاتے ہیں، جو منع ہے۔ بازار جاؤ نماز پڑھ کر۔ سیر و تفریح کے پروگرام میں بھی نماز پڑھتے ہیں متقی لوگ۔ دیر تک اس لیے نہیں جاگتے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ ان کی زندگی میں نماز سب سے ٹاپ پر ہے، سارے اعمال میں سب سے اوپر نماز۔ ایمان کے بعد نماز کے وقت پر ادائیگی۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے ہے سب سے افضل۔ نماز قائم کرنے میں میرا دل لگے، وقت پر پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا، یہ سب نماز قائم کرنے میں آتا ہے۔ وضو کرنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، طہارت کا، لباس کا خیال رکھنا، جگہ کا خیال رکھنا، اس کی پاکی کا۔ ہمیں لازمی نماز پڑھنا ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، دکھاوا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ ہو، نماز اس طرح پڑھو کہ محسوس ہو اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ محبت اور شوق سے پڑھو، پابندی وقت سے پڑھو، نہ وقت سے پہلے پڑھو نہ وقت کے بعد۔ نماز اس طرح ادا کی جائے کہ فرائض، واجبات، سنتیں، سارے آداب کا خیال رکھا جائے۔ آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو نماز بے برکت ہو جائے گی۔ جلدی جلدی نہ پڑھو، سکون سے رکوع، سجدہ، قیام کرو۔ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو، یہ نہیں کہ ایک پڑھی ایک چھوڑ دی تو ایمان میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ برائیوں سے کیسے بچائے گی؟ مثال، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو دیوار بنتی ہے جس سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ نماز کی حفاظت کریں۔ بھول گئی نماز پڑھنا، یاد آ گئی فوراً پڑھ لیں۔ کہیں چلے گئے آ کر پڑھ لیں، یا ممکن ہو تو اسی جگہ پر پڑھ لیں جہاں آپ موجود ہوں۔ فجر میں نہ اٹھ سکے، جیسے ہی اٹھیں فوراً پڑھ لیں، چھوڑنا نہیں۔ مرد مسجد میں جا کر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سن کر مسجد نہ جائے، نماز نہ پڑھے تو میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مجھے گھر میں رہنے والے بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی سخت بات، توجہ دیں۔ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، بیوی، شوہر، بہن، بھائی سب کو نماز کا عادی بنائیں۔ حدیث، صفوں لائن کا برابر کرنا بھی نماز قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری، ہر علاقے میں مسجد تعمیر کرنا ہے، اور مسلمانی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے مسجد قائم کرنا۔ نماز کا مقصد ہماری
زندگی میں تقوی آئے، اللہ کا ذکر آئے، اس میں قرآن پڑھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز صحیح ہوگی تو ہمارے تعلقات درست ہوں گے۔ جوانی کی نمازیں بڑھاپے کے اندر سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نماز حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اذان کے بعد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، فوراً پتہ چل جائے گا ایمان والا ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کسی کو مسجد میں نماز میں شامل نہ دیکھتے، سمجھ جاتے بیمار ہے، اس کی عیادت کو جاتے، صرف بیمار ہی مسجد میں آنے سے رکتے تھے۔ اس دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، آج مومن بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث: جس نے جان کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آج بھی مکہ مدینہ میں نماز کے وقت دکان بند ہو جاتی ہیں۔ صحت مند اسلامی معاشرہ کبھی بے نمازی کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی پابندی کیجیے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں۔ وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم کر لیں۔ سفر میں ہیں، قصر پڑھ لیں، 4 فرض کی جگہ 2 فرض۔ جنگ ہو رہی ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، نماز پڑھیں۔ آج سے ہم نے لازمی نماز پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ وَمِمَّا اور جو رزقناہم دیا ہم نے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، مال اکٹھا کر کے رکھتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ينفقون نفق سے، نفق کے معنی ٹنل، ٹنل کے 2 راستے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نکلتا ہے، اس کو سرنگ بھی وہی ہے۔ ایک طرف سے کماتے ہیں، دوسری طرف سے خرچ کرتے ہیں۔ علم حاصل کیا، سکھایا، متقی دینے والے ہوتے ہیں۔ اسلام نعمت ہے، آپ کو ملی، خود غرض نہ بنے، دوسروں کو بھی دیں۔ یہ سوچ رکھیں جو میں دے رہا ہوں یہ میرا مال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو دے رہا ہوں، اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہوں۔ مومن کا ایک اکاؤنٹ دنیا میں اور ایک اکاؤنٹ آخرت میں، دنیا کے اکاؤنٹ سے لے کر آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتا ہے۔ جس کو غیب کے مستقبل کی فکر ہے وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہتا ہے۔ جس نے مجھے دیا ہے وہی سمجھا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں دیا ہے، اس سے آخرت کی تیاری کر لو۔ کسی مسکین، یتیم، بیوہ، قرض میں پھنسا ہوا یا کسی بیماری کی حالت میں اسے قرض کی ضرورت پڑ گئی یا تعلیم کے لیے تو اس کی مدد کریں۔ کوئی حرام کاروبار میں تھا، اس نے چھوڑا حلال کمانے کے لیے تو اس کی بھی مدد کریں۔ یہ آپ نے اگر اس کی مدد کی تو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی مدد کی۔ ذہن میں رہے جو آج دے رہا ہے وہ آئندہ بھی دے گا، لالچ نہیں۔ مثال شادی میں زیادہ اپنی پلیٹ میں بوٹی ڈال لیتے ہیں، پتہ نہیں بعد میں ملے گا کہ نہیں، چاہے وہ کھائی نہ جائے، ضائع ہو جائے۔ تو مما رزقناہم جو دیا ہم نے، مال، وقت، علم، صلاحیت، ہنر، اچھا مشورہ، اچھی بات کرنا، مسکرانا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ۔ علم دیا دوسروں کو دیں، وقت دیا اچھے اور نیک کاموں پر وقت لگائیں۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی، دعوت تبلیغ کیجیے۔ حکومت دی، عہدہ دیا، اسلامی قانون بنائیے۔ جسمانی طاقت دی، کمزوروں کی مدد کیجیے۔ مال دیا، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ مومن دینے والا ہوتا ہے، جو دیتے ہیں پلٹ کر واپس آتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے حکم سے مال خرچ کرو، کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ مر جاؤ گے، میراث بن جائے گا، لہٰذا اپنی زندگی میں نیک کاموں میں خرچ کر لو۔ نیکی کے کام میں مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ مال خرچ کرنے میں فرض اور سنت دونوں صدقہ آ جاتے ہیں۔ فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی، تو وہ لوگ فجر کے وقت اپنی چھتوں پر چڑھ کر آواز دیتے، کوئی مسکین، یتیم، ضرورت مند ہے تو وہ ہمارے گھر آئے، ہم مدد کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مال خرچ نہ کیا تو ہلاکت اور تباہی ہوگی، خرچ کیا تو خیر اور برکت ملے گی۔ دینا کب آسان ہوتا ہے؟ جب آپ خود کو سمجھا لیں کہ اللہ اجر کثیر دے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کمائیں، کچھ گھنٹے غریبوں کا مفت علاج کر دیجئے۔ استاد ہیں، کمائیں، کچھ وقت ضرورت مند کو مفت تعلیم دے دیجئے۔ جتنا آپ اللہ کو دیں گے اتنا اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔